یہ ہم سب کے لیے سعادت مندی ہے کہ آج ہمارے پروگرام میں، ہمارے اس جلسے میں جو شخصیت تشریف لائی ہے وہ ہمارے لیے کسی تعارف کی محتاج نہیں، ہم سب حضرت سے بخوبی واقف ہے۔ ہمارے اس شہر پر حضرت کی خصوصی نظر ہے، ہمارے ہر تقاضے پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لاتے ہیں۔ میری مراد شہر بنگلور بلکہ ملک کی مشہور و معروف علمی شخصیت حضرت مولانا مفتی و قاضی محمد نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہ محتمی جامعہ مرکز العلوم جھگڑے نگر ہمارے درمیان اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں۔ میں حضرت کا اپنی طرف سے اس پروگرام کے تمام ذمہ داران کی طرف سے دل سے ممنون و مشکور ہوں۔ آپ کا پرتپا کی استقبال کرتا ہوں، اہلاً وسہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ اسی طرح ہمارے اس جلسے میں آئے ہوئے تمام مہمانوں کا، علماء کا، حمایتین شہر کا بھی بےحد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے مصروفیات کو آگے پیچھے کر کے ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ ہم سب کے آپ شکر گزار ہیں۔ دوستوں بزرگوں، یہ جو مجلس ہے اللہ کے گھر کو شروع کرنے کی افتتاحی مجلس ہے، ہمارا اس میں شریک ہونا بھی ہمارے لیے سعادت ہے۔ کل قیامت کے دن یہ مجلس ہمارے لیے گواہ بنے گی، یہ جگہ ہمارے لیے گواہ بنے گی کہ اس نئی جگہ پر سب سے پہلے جب اذان اور نماز شروع ہوگی تو اس میں شریک ہونے والوں میں ہم شامل ہیں۔ تو یہ سعادت مندی ہمارے حصے میں آئی ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ انشاءاللہ اس عنوان پر مساجد کی اہمیت کیا ہے اور آج کے اس دور میں جہاں بنی ہوئی مساجد پر جگہ جگہ قبضہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ایسے دور میں ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم مساجد کی حفاظت کے لیے کس قدر آگے آئیں، کیسے حفاظت کریں، اس کے لیے کیسے ہم تیاری کریں۔ انشاءاللہ یہ ساری باتیں یہ ہم حضرت کے زبان تفصیلی سنیں گے۔ تو میں بلا کسی تاخیر حضرت والا سے درخواست کروں گا کہ اپنے کتاب سے ہم سب کو مستفید کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الہ الاولین والآخرین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمة للعالمین، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، فضلت بست جعلت لي الأرض كلها طهورا ومسجدا، وقال عليه الصلاة والسلام، طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، وقال عليه الصلاة والسلام، أحب البقاء عند الله مساجدها، وقال عليه الصلاة والسلام، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام، جعل المساجد للفرائض، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك،
اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، اس وقت میں ہم لوگ جس جگہ پر تشریف فرما ہے، آج وہ جگہ کتنی خوش ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. بعض محسوسات ہیں، مفہومات ہیں، ان محسوسات و مفہومات کو ہم اپنے ملفوظات میں ڈھال نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے زمینوں کو زبان دی ہے. وہ زمین کا ایک خطہ دوسرے خطے پر فخر کرنے لگتا ہے. جس وقت اس زمین پر کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے، اس زمین پر کوئی بندہ ذکر کرتا ہے، اس زمین پر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، اس زمین پر کوئی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اس وقت میں وہ زمین دیگر خطوں پر فخر کرتے ہوئے یہ کہتی ہے، جانتی ہو میرا انتخاب کس کے لیے ہوا ہے؟ جانتی ہو میرا انتخاب کیسے ہوا ہے؟ جانتی ہو میرا انتخاب کس نے کیا ہے؟ جانتی ہو میرا انتخاب کس معنی کر ہوا ہے؟ مختلف اعتبار سے وہ دیگر زمینوں پر فخر کرتی ہیں. اگر اللہ اس زمین کو زبان دے کر کہنے کا موقع عنایت کرتا تو یہ زمین فخر کے ساتھ یہ کہتی کہ بھئی آج میں اتنا خوش ہوں، اتنا خوش ہوں، اتنا خوش ہوں، میں اپنے خوشی کو ظاہر نہیں کر سکتی. میرے عزیز بھائیوں، یہی وہ زمین ہے جو زمین کا تعلق قبر سے بھی ہے. یہی وہ زمین ہے جس زمین کا تعلق حشر سے بھی ہے. یہی وہ زمین ہے جو زمین شاہد ہے، اور اس زمین کی شہادت اللہ کے یہاں قابل قبول ہے. اسی لیے فرمایا یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. کسی نے پوچھا حضور سے، سرکار ذرا بتائیے اس آیت کا معنی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی زمینوں کو بلائیں گے. جس زمین میں خیر ہوا تھا اس زمین کو اللہ بلائیں گے اور بلا کر یوں کہیں گے، تم پر خیر کرنے والا کون؟ تم پر خیر والا کام انجام دینے والا کون؟ تم پر کس نے ذکر کیا؟ تم پر کس نے تلاوت کی؟ تم پر کس نے سجدہ کیا؟ تم پر کس نے نماز پڑھی؟ یہ زمین شاہد بن کر کھڑے ہو کر کہے گی کہ فلاں نے نماز ادا کی ہے، فلاں نے یہ خیر کا کام انجام دیا ہے، فلاں نے یہ نیک کام کیا ہے، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ویسا کیا. خیر والی شہادت جس طرح زمین دیتی ہے، علماء کہتے ہیں شر کی بھی شہادت زمین دینے لگے گی. اگر کوئی بندہ زمین کے کسی خطے پر شر کیا لیکن کسی خطے پر آ کر اس نے خیر کیا، اس خطے کے شر پر اس خطے میں آ کر توبہ کر لیا، یہ خطہ اس شر والے خطے کو یہ کہتے ہوئے خاموش کر دے گی، بس اب تیری حجت ختم ہو گئی، تو اب اللہ سے کوئی شکایت نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اس بندے نے میرے پاس آ کر توبہ کیا ہے. تو ہماری یہ زمین کوئی معمولی زمین نہیں ہے. اللہ نے اس کو توبہ کے لیے قبول کر لیا، اللہ نے اس زمین کو سجدے کے لیے قبول کر لیا، اللہ نے اس زمین کو ذکر کے لیے قبول کر لیا، اللہ نے اس زمین کو تعلیم و تعلم کے لیے قبول کر لیا، اللہ نے اس زمین کو علاقے کی ہدایت کے لیے قبول کر لیا، اللہ نے اس زمین کو پورے علاقے کے سدھار کے لیے قبول کر لیا. تو یہ زمین کتنی بڑی سعادت ہے، آپ اندازہ لگائیے. اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں بھائی، مرنے کے بعد ہمارے وارثین ایصال ثواب کریں گے یا نہ کریں گے اللہ جانے. جہاں بھی مسجدوں کے بارے میں تشکیل کی جاتی ہے وہاں پر ایک جملہ بے مرحومین کے لیے، مرحومین کے لیے، مرحومین کے لیے، یہ ہر اشتہار میں آپ دیکھیں گے اور ہر اعلان میں آپ سنیں گے. ذرا توجہ چاہتا ہوں،
ارے بھئی مرحومین کے لیے جو بندہ کر رہا ہے ذرا وہ توجہ سے اس بات کو سنے، تجھے صرف مرحومین پر کرنے کی وجہ سے، مرحومین پر زمین صدقہ کرنے کی وجہ سے، مرحومین پر مسجد بننے کی وجہ سے، مرحومین پر میٹیریل دینے کی وجہ سے، مرحومین پر پیسہ لگانے کی وجہ سے صرف یہ ثواب مرحوم کو نہیں جاتا، بلکہ جناب والا آپ نے اپنی زندگی میں اپنے لیے بھی ایصال ثواب کا ذریعہ بنا لیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں مرحوم کو دے دیے تو مرحوم کو دیے، ہمیں کیا ملا؟ آپ نے کیا، آپ آگے بڑھے، آپ نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کے لیے کیا، اپنی ماں کے لیے کیا، اپنے دادا دادی کے لیے کیا، اپنے بہنوں کے لیے کیا، اپنے بھائیوں کے لیے کیا، جو بھی اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں ان کے لیے آپ نے کیا۔ تو جب ایک بندہ اپنے مرحومین کے لیے اللہ کے گھر کی خدمت کر سکتا ہے، اللہ کو غیرت آتی ہے جو بندہ میرے گھر کی خدمت اپنے مرحومین کے لیے کیا، کیا میں اس کے لیے کچھ نہ کروں؟ کیا میں اس کے لیے کچھ نہ کروں؟ عجیب بات علماء نے لکھا کہ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اس کا معنی صرف لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جنت میں ہی اللہ گھر بنائے گا، بلکہ علماء نے فرمایا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہا وہ گھر جو گھر اللہ جنت میں اس بندے کے لیے بنائے گا، اس گھر کی خوشخبری اس بندے کو اللہ قبر میں ہی دے دے گا۔ جس کا گھر جنت میں ہو اسی کی کھڑکی اللہ تعالی قبر میں کھولیں گے، جس کا مکان جنت میں ہو اسی کی کھڑکی اللہ تعالی قبر میں کھولیں گے۔ قبر میں جو ہوا آئے گی وہ اسی جنت کی ہوا ہے جو جنت دینے کا اللہ نے آپ کو وعدہ کیا ہے، جو جنت اللہ آپ کو دیں گے اسی کی ہوا، اسی کی ہوا اللہ تعالی قبر میں پہنچائیں گے۔ قبر میں جو پہنچائیں گے رب ذوالجلال، یہ بندے کی ان تمام خدمتوں کا نتیجہ۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں، ہمارے وارثین ہمارے لیے کریں یا نہ کریں، ہم اپنے مرحومین کے لیے کریں گے تو اللہ ہمارے لیے کرے گا۔ بھئی ایک بندہ جب بندے کے لیے کر سکتا ہے، ایک مخلوق جب مخلوق کے لیے کر سکتی ہے، خالق اس مخلوق کے لیے نہیں کرے گا۔ ان تنصر اللہ، یہ بات طے شدہ ہے، ان تنصر اللہ، اللہ سے متعلق جو چیزیں ہیں ان سب کی جب تک تم مدد کرتے رہو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا، تم مدد کرتے رہو۔ اس وقت اللہ کی مدد کی سخت ضرورت ہے۔ ہر ایک آ کر کیا کہتے ہیں؟ حضرت دعا کیجئے، حضرت دعا کیجئے، حضرت دعا کیجئے، حضرت دعا کیجئے۔ ارے بھی ہم دعا کس سے کریں؟ اللہ سے کریں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کوئی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو میرا کام کر، میں تیرا کام کرتا رہوں گا۔ تو میرا کام کر، یا اللہ میں کیا کروں؟ میرا گھر کا کام کر، میرے قرآن کا کام کر، میری عبادت کا کام کر، میرے لوگوں کی نصرت کر، میرے لوگوں کی مدد کر۔ جتنا تو میرے لیے میرا کام کرتا رہے گا اتنا تیرے مانگے بغیر میں تیری مدد کرتا رہوں گا۔ اور آج ہم دعا کرتے ہیں لیکن اللہ ڈائریکٹ دینے کا جن باتوں سے وعدہ کیا ہے وہ کام نہیں کرتے۔ عربی دعا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ آٹومیٹک دعا ہے، یہ آٹومیٹک مددیں ہیں، یہ آٹومیٹک نصرتیں ہیں، یہ آٹومیٹک اللہ کی طرف سے نوازشیں ہیں، یہ آٹومیٹک اللہ کی طرف سے داتا ہے۔ اللہ کی طرف بھی مانگے اللہ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر اس بندے کو عطا کرتا رہے گا جو بندہ اللہ کے لیے عطا کرتا رہے گا۔ اسی لیے کہا گیا اللہ کے لیے دینے والا ہاتھ زندگی میں کبھی لینے والا ہاتھ نہیں بنے گا۔ اللہ کے لیے دینے والا ہاتھ، کیوں؟ اللہ فرماتے تو نے میری مدد کی، ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے میں تیری مدد کروں گا۔
یہ وعدہ ہے اللہ کا، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ ہم لوگ آج کل بڑے آدمی کے پاس جاؤ بھائی ہمیں تمہارا کام کرا دی، جاؤ بھائی یجمان بولا لے، بھائی یجمان بولا لے، بھائی بڑے آدمی بولا لے، بڑے آدمی بولا لے۔ ارے بڑے آدمی کیسی کی تیسی، بڑے آدمی خود جلابہ مارنے کو پھر رہا۔ ہاں؟ جس انسان کے پاس آپ جا کر مانگ رہے ہو وہ خود مانگ رہا ہے کسی اور سے، وہ مانگ رہا ہے کسی اور سے، وہ مانگ رہا ہے کسی اور سے۔ جتنا آدمی بڑا ہے اتنا پریشان ہے، جتنا آدمی چھوٹا ہے زیادہ سے زیادہ کیا بھائی ایک آدمی تلاش کر کیا میرے 10 روپے گم ہو گئے، وہ بیچارہ چھوٹا آدمی 10 روپے گم ہونے پر پریشان ہو گیا، بس اس کو زیادہ پریشانی نہیں۔ کیوں؟ 10 کی پریشانی ہے، 20 کی پریشانی ہے، 100 کی پریشانی ہے۔ تمہاری کتنے گم ہیں؟ لاکھوں کے، لاکھوں کے، کروڑوں کے۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں دیکھو بھائی 5 چیزیں طے شدہ بات ہیں، زندگی کا ایک لمحہ کوئی بڑھا نہیں سکتا۔ اللہ کے یہاں طے ہے جتنا جینا ہے اتنا ہی جیو گے، اپنی زندگی کا ایک لمحہ تم زائد جی نہیں سکتے۔ اللہ کی طرف سے تھے اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ارے بھائی لوگوں کو قیمتی گھڑی پہننے کا شوق، قیمتی گھڑی، لوگ گھڑی دیکھ کر اندازہ لگاتے ہو بڑے آدمی بھی کیوں یہ واچ پہن کو ہی، انہوں بڑے آدمی ان کو یہ واچ پہن کو۔ ارے بھائی گھڑی پہننے والوں وقت دینے والے کی قدر کرو۔ گھڑی پہننا کمال نہیں ہے، وقت رہے گا تبھی تو گھڑی دیکھو گے، وقت ہی ختم ہو جائے گا گھڑی پہن کر فائدہ کیا؟ انسان چیزوں سے قیمتی نہیں ہوتا، قیمتی کار میں آ کر اترنے سے قیمتی نہیں ہوتا، قیمتی چشمہ پہننے سے قیمتی نہیں ہوتا، قیمتی گھڑی پہننے سے قیمتی نہیں ہوتا، قیمتی کپڑے پہننے سے قیمتی نہیں ہوتا۔ اللہ کے یہاں قیمتی ہر انسان اپنے اعمال سے ہوتا ہے، اپنے کردار سے ہوتا ہے، اپنے اخلاق سے ہوتا ہے، اپنے قیمتی کاموں سے ہوتا ہے، اپنے قیمتی کارگزاری سے ہوتا ہے، اپنے قیمتی کام انجام دینے سے ہوتا ہے۔ کسی سے پوچھو بھئی ان کا کام کیا ہوا، بھئی ان کی زندگی میں کچھ کارنامے بتاؤ۔ میں کہتا ہوں ارے بھئی کوئی انسان ایسا جس انسان کے بارے میں آپ تعارف کرا رہے ہیں یا تعریف کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی بھی خیر کا کام جو بندہ کیا ہوا ہوتا ہے اپنی زندگی میں اس کو مرنے کے بعد یاد کریں گے لوگ، بھئی فلاں صاحب جن کا انتقال ہوا یہ کوئی معمولی صاحب نہیں ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا، جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا، جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ کچھ مخلص بندے اللہ ایسے کھڑا کریں گے، اس نے چھپ کر جو کام کیا ہے اللہ مرنے کے بعد ظاہر کریں گے۔ ضرورت نہیں ہے لوگوں کو ہمارا، اگر کوئی ہمیں جانے یا نہ جانے، کوئی ہمیں پہچانے یا نہ پہچانے، قیامت کے دن اللہ کے طرف سے جو اعزاز ہوگا اس اعزاز کی پوری دنیا نظارہ کرتی رہے گی، پوری دنیا دیکھے گی۔ ارے اتنے مختصر گاؤں میں جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کیا، اللہ پورے عالم کے سامنے اس کے اعزاز سے نواز رہا ہے۔ آئیے جناب فلاں جنت میں آپ کے لیے، جیسے کہ یہاں میں دیکھتے ایک مرتبہ گورنمنٹ کے گھر تقسیم ہو رہے تھے کسی جگہ پر، تو پورے بہت سارے لیڈر آئے، تقسیم ہو رہا تھا، اتنا خوش ہو رہے تھے لوگ، اتنا خوش ہو رہے تھے چہرہ کھل گیا، یعنی یوں سمجھو عزو عزو ان کا خوش ہو رہا تھا، رواں رواں ان کا خوش ہو رہا تھا۔ کس بات پر؟ سنگل بیڈ روم ہال کچن ان کو مل گیا۔ اعلان ہو رہا تھا بھئی آئیے فلاں لیجئے آپ کے مکان کی چابی۔ پورے دانت 32 کے 32 نظر آ رہے ہیں، دانت ہو یا نہ ہو بہرحال خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ پوری فیملی مبارکباد ارے خوشی ہو کر، اور جن لوگوں کو ملا نہیں وہ ابوسن قمطریرہ کی طرح مرجھے ہوئے چہرے کے ساتھ واپس لوٹ رہے تھے۔ وہ منظر دیکھتے ہی مجھے قیامت یاد آئی۔ اللہ قیامت کے دن بلائیں گے فلاں ابن فلاں تشریف لائیں، جنت میں آپ کا مکان منتظر ہے، جائیں۔ فلاں ابن فلاں تشریف لائیں، جنت میں آپ کا مکان منتظر ہے، جائیں۔ فلاں ابن فلاں تشریف لائیں، جنت میں آپ کا مکان منتظر ہے، جائیں۔ جس کا سید جہاں اللہ نے بنایا
وہاں پر یہ ضرور جا کر رہے گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا الاٹ کیا ہوا سیٹ جنت کے درجہ نمبر 1، درجہ نمبر 2، درجہ نمبر 3، جتنے قرآن پاک کی آیتیں ہیں بعض روایتوں میں اتنے درجات ہیں، جتنی کیوں؟ اقرا وارتقی فإن منزلت عند آخر آیت تقرؤها، اس حدیث کے تحت علماء نے تحریر کیا ہے، اللہ حافظ قرآن سے کہیں گے جا قرآن پاک کی آیتیں پڑھتا جا، بہشت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ اندازہ لگائیے قرآن پاک کی آیت، ایک ایک آیت پر ایک ایک اللہ درجہ دے رہے ہیں، تو جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنے جنت میں درجات ہیں۔ 100 درجے تو میں اس کو آسانی سے یوں سمجھاتا ہوں، ارے بھئی یہ کہے 100 فلور، ایک فلور میں کئی درجے، فلور تو ہوں گے 100 جیسے کہ حدیث پاک میں موجود ہے، لیکن درجے ہوں گے، منزلیں ہوں گی، ایک ایک منزل میں کئی منزل، ایک ایک منزل میں کئی منزل، ایک ایک منزل میں کئی منزل۔ تو اس وقت جب اللہ فلیٹ ہمارے لیے الاٹ کرے گا، تمہارے لیے ولا ہے، ولا فلیٹ نہیں، ولا من بنا للہ، یہاں تم حصے دار بنے اور وہاں تم ذمہ دار رہو گے، یہاں کا حصے دار وہاں کا ذمہ دار، حالانکہ یہاں یہ صرف حصے دار بنا، کتنا حصے دار بنا؟ اپنے بس میں جتنا اتنا، اور اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ 100 روپے نکل رہے ہیں کس کے جیب سے؟ اگر ایک غریب انسان 10,000 روپے کمانے والا 500 روپے نکال رہا ہے تو یہ 500 روپے نہیں ہے، بلکہ اس کی کمائی کا جو کچھ بھی وہ ماہانہ کماتا ہے 10,000 روپے، اس کا یہ 20% ہے، یعنی 5% نکالنا۔ ارے 10,000 میں 500 روپے نکالا تو 5% نکالا، اور ایک آدمی لکھپتی، اس نے 10,000 میں سے 1,00,000 میں سے 500 نکالا، آدھا % نکالا۔ توجہ، ایک آدمی 10 لاکھ پتی، اس نے کیا کیا؟ 500 روپے نکالا تو وہ زیرو میں چلا گیا۔ ایک آدمی کروڑ پتی، وہ بھی 500 نکال رہا ہے، وہ بھی مائنس میں چلا گیا۔ تو آپ دیکھیے، اس کے 500، اس کے 500، اس کے 500، اس کے 500، اللہ کے یہاں تمام کے 500 تولے جائیں گے، ہر ایک کے 500 کا وزن ایک نہیں ہوگا، کسی کا 500 کا وزن 10 گنا نہیں، 100 گنا نہیں، 70 گنا نہیں، 1000 گنا بڑھ گیا۔ کیوں؟ اس نے جو 500 نکالے، یہ وہ 500 ہیں جس 500 سے ماہانہ اپنے بچوں کا دودھ لیا کرتا ہے۔ اس نے ماہانہ دودھ کا پیسہ مسجد کے لیے قربان کیا، کون جانتا ہے؟ بولو بھائی، ارے کون جانتا ہے؟ کون جانتا ہے؟ آپ حضرات کھانا کھائے تک آواز نہیں نکالو گے۔ ارے کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ کس کے جیب سے کتنے میں سے نکل رہا ہے؟ کتنے میں سے؟ تو 5,000 نکالا، کتنے میں سے نکالا؟ 10,000 نکالا، کتنے میں سے نکالا؟ 1,00,000 نکالا، کتنے میں سے نکالا؟ 1 کروڑ نکالا، کتنے میں سے نکالا؟ اللہ دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے میں مانگ نہیں رہا ہوں، میں جو تمہیں دیا ہوں اس میں سے دینے کو کہہ رہا ہوں۔ میں تم سے مانگ نہیں رہا ہوں، میں نے جو تمہیں عطا کیا اس میں سے دینے کو کہہ رہا ہوں۔ دو گے تو کیا ہوگا؟ اسے بڑھاتے بڑھاتے بڑھاتے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ پوچھتے ہیں میرے لیے قرض دینے والا کون؟ میرے لیے قرض دینے والا کون؟ میرے لیے قرض دینے والا کون؟ تم دو قرض 100 گنا بڑھا کر میں تمہیں قیامت کے دن واپس لوٹاؤں گا، جس دن تمہیں دینے والا کوئی نہیں،
تمہارے وہ 100 روپے 100 گنا بڑھ کر آئیں گے، تمہارے وہ 1000 روپے 100 گنا بڑھ کر آئیں گے، تمہارے وہ 1,00,000 روپے 100 گنا بڑھ کر آئیں گے۔ اللہ کہتے ہیں قرض دو، قرض کا واپس لوٹانا فرض ہے۔ علماء کہتے ہیں اللہ کے گھر میں دینے کی سعادت صرف جنتیوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کیوں؟ توجہ چاہتا ہوں، جو دیتا ہے اللہ اسے واپس لوٹاتا ہے۔ جب اللہ نے لوٹانے کا وعدہ کر دیا تو وہ یقیناً جنتی ہوگا، اور اللہ جہنمی کو کیسے لوٹائے گا بھائی؟ اگر کوئی ریاکار دے دیا تو اس کی نیکی دنیا میں ہی کیسے ختم ہوگی؟ سب کے سامنے بتا، ابھی بھی 1,00,000 روپے دے کروں سو نہیں، ابھی بھی 1,00,000 روپے دے کروں سو، یہ ہے نہیں یہ میری طرف سے، یہ ہے نہیں یہ میری طرف سے، یہ ہے نہیں یہ میچ کریا سو، یہ ہے نہیں یہ ووچ کریا۔ یہ بولتے 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 لا تبتلوا اعمالکم بالمن والاذى، تم اپنے اعمال کو احسان جتنا کر ختم مت کرو۔ اگر کوئی غیر جنتی دے دیا، احسان جتنا جتنا کر اس کی نیکیاں دنیا ہی میں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کسی نے دینے کے بعد چپی باندھ لی، کون کی بھی اللہ کا بندہ اچانک لا کر لوڈ اتار کر چلا گیا، کون کی بھی اللہ کا بندہ اچانک لا کر کام کرا کر چلا گیا، کون کی بھی اللہ کا بندہ جس وقت ایک مسجد کی تعمیر ہوئی، شاندار مسجد کروڑوں کی، تو لوگوں نے خواہی ظاہر کی شیخ صاحب مسجد کی افتتاح میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی شال پوشی کریں۔ شیخ صاحب نے فرمایا معذرت چاہتا ہوں جناب، میں افتتاح مسجد میں نہیں رہوں گا۔ معذرت چالی، افتتاح مسجد ہو رہی تھی، پوری مسجد نیچے بھی اوپر بھی لپالپ بھری ہوئی ہے۔ شیخ صاحب تشریف لائے اور آ کر چلے گئے۔ جانے کے بعد ذمہ داروں کو کال کیا، الحمدللہ میں آیا تھا، شاندار جلسہ ہوا، میں نے معائنہ کیا، سب کی ایک ایک جلیبی تقسیم ہوئی، میں بھی ایک جلیبی لے کر آگے بڑھ گیا۔ وہ کون ہے؟ یہ ایک آدمی کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، صرف ایک آدمی پتا ہے جس کو انہوں نے امانت دار سمجھا، ورنہ انہوں نے کہا میں میرا ثواب ضائع کرنا نہیں چاہتا، میرا ثواب پورا پورا اللہ سے لینا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آج اس وقت ایمان والوں کے لیے غیرت کی بات ہے، ایمان والوں کے لیے اپنے اندر ایسے جذبہ پیدا کرنے کی بات ہے، پوری دنیا کو بتانا ہے جس دن تم مسجدوں پر پابندی لگاؤ گے، خبردار تم یہ بات سمجھ جانا، ایک مسجد پر پابندی لگاؤ گے انشاءاللہ ہم ایک کو 1000 بنا کر دکھائیں گے۔ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیے 6 دسمبر کا وہ واقعہ جب پیش آیا، آپ کو معلوم ہونی چاہیے وہ 92 کی 6 دسمبر کو یاد کیجئے، جس دن سے 6 دسمبر کا واقعہ پیش آیا، بنگلور میں اور کرناٹک میں 5000 مسجدیں بنائی گئی، 5000 مسجدیں بنائی گئی، پوری کرناٹک 5000 مسجدیں بنائی گئی۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ رب العزت یہ بتا دیتے ہیں کہ ہمارے ایمان والے اس معاملے میں ٹھنڈے نہیں ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ جو اللہ کے گھر کو آباد رکھے گا اللہ اس کے گھر کو نسل ہاں نسل آباد رکھے گا۔ آباد رکھنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ تم اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے ہو، اللہ کے گھر کی عزت کر رہے ہو، اللہ کے گھر کے احترام کر رہے ہو، اللہ کے گھر کو دے رہے ہو۔ جو اللہ کے گھر کو دیتا ہے 7 نسلوں تک اللہ کھلانے کا وعدہ کرتا ہے۔ انی اذا اعطیت رضیت واذا رضیت بارکت لیس لبرکت نہایہ، بلکہ روایت میں تو ہے 7 نسلوں کی قید کیوں لگاتے ہو، میں تو بے حساب دیتا چلا جاؤں گا۔ اس لیے آبا و اجداد کی نیکیاں نسلوں کو عزت دلانے والیاں،
آبا و اجداد کی نیکیاں نسلوں کو کھلانے والیاں، آبا و اجداد کی نیکیاں نسلوں کو عزت دلانے والیاں، آبا و اجداد کی نیکیاں نسلوں کو شان سے جینے کے لیے سبق سکھانے والیاں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج ہمارا یہ مسجد الانبیاء کی طرف سے تقاضا، وہ تقاضا معمولی تقاضا، ارے بھئی اللہ کے بندو، ٹوٹل ہمارے پلان میں سے 70% کوئی اللہ کا بندہ کرے گا۔ کیا ہندوستان کے مسلمان یا سلگٹے کے مسلمان اتنے کمزور ہو گئے کوئی باہر کا آدمی 70 گنا ہمارا کام کرنے کا ارادہ کرے اور ہم اس کا کام 30% نہیں کر سکتے؟ ارے بھئی کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ الحمدللہ بولو بھئی، کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ کیا دمش نہیں آ رہا؟ ارے بھئی کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ الحمدللہ بولو۔ اللہ تعالیٰ دیا ہے، اور اللہ دینا بھی جانتا ہے، لینا بھی۔ اللہ دیکھتے رہتے ہیں بعض لوگوں کو غلیظ عادت ہمیشہ رونے کی، کب دیکھتے کیا بھئی نہیں بھئی میں بہت پریشان ہوں، حالانکہ انہیں پریشان اللہ دیکھتا، اچھا پریشان ہے، تجھے پریشان کر تو کیا دکھاتا ہوں؟ نہیں بھئی بہت لاس ہو رہا ہے، حالانکہ نفع ہو رہا ہے، کیا بول رہا ہے؟ لاس۔ اللہ کہتا اچھا لاس ہو رہا ہے، لاس کر کو دکھاتا ہوں۔ جب بول رہا ہے لاس ہو رہا ہے، لاس کر کے دکھاتا ہوں۔ اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، کون کتنا سچا اور کون کتنا جھوٹا۔ اور جھوٹ حدیث پاک میں ہے الکذب یہلک، کیا مطلب اس کا؟ جھوٹ تباہ کر دے گا، جھوٹ نسلوں کو تباہ کر دے گا، تکلیف میں ڈال دے گا، جھوٹ کی وجہ سے تم بڑے تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ کیا مطلب اس کا؟ علماء کہتے ہیں کسی کو اللہ نے سکون دیا، وہ دوسروں کے سامنے بے چینی کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ نے کسی کو عطا کیا، وہ کسی کے سامنے فخر کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ نے کسی کو دینے والا بنایا، وہ کسی کے سامنے لینے والا بتا رہا ہے، کہتا ہے کہ میں بہت مقروض ہوں، حالانکہ یہ مقروض نہیں ہے، اللہ نے قرض سے پاک رکھا۔ جب یہ کہتا ہے اس کا جھوٹ، جو جھوٹ بولے گا وہی فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا۔ صحت مند ہے، نہیں بھی طبیعت برابر، حالانکہ صحت مند ہے، اللہ کہتا اچھا ٹھیک ہے، انہیں طبیعت برابر نہیں بولیا نہیں، اس کی صحیح طبیعت برابر نہیں ہو جائے، اس کی بیماری لگ جائے گی، یہ نقصان ہے بول رہا نہیں، اللہ سے صحیح نقصان میں لگا دے گا۔ اس لیے توبہ کریں گے بھائی انشاءاللہ، جھوٹ بولنا چھوڑو۔ کسی نے مجھ سے کہا حضرت برکت کیوں نہیں، برکت کیوں نہیں، برکت کیوں نہیں؟ میں نے کہا حرکت صحیح نہیں، جہاں حرکت صحیح نہیں وہاں برکت نہیں ہوتی۔ پہلے تمہارے حرکتاں درست کرو، اللہ برکتاں لاتی۔ پہلے حرکتیں درست کرو۔ وہ حرکتوں کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے کیا کیا حرکت کیا؟ تھوڑی دیر آپ اپنے آنکھ بند کر کے دیکھو، بہت سارے حرکتیں میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بڑے صوفی کے سکا ہی، لیکن کی حرکتیں کون جانتا؟ اللہ جانتا۔ دینے والی ذات بھی وہی، لینے والی ذات بھی هو الذی اضحک وابکا، ہنساتا بھی وہی ہے، رلاتا بھی وہی ہے۔ اس لیے اللہ نے جب ہنسانے والا ماحول ہمیں عطا کیا، نیت کریں یا اللہ ہمیں رلانے والا نہ بنا۔ توبہ کریں گے انشاءاللہ بھائی، عربی سب توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے جو دیا ہم اللہ کے گھر کو دیں گے۔ کس کو دیں گے بولو؟ اللہ کے گھر کو، ہمارے لیے نہیں۔ جو اللہ کے گھر کو دیتا ہے اللہ اس کا گھر، اور ماشاءاللہ یہاں جو مجمع بیٹھا ہوا ہے اس میں اکثروں کا خاص گھر ہے۔ اکثروں کا کیا ہے بھی بولو؟ الحمدللہ خاص گھر ہیں، سب کے خاص گھر ہیں، جتنے لوگوں کے خاص گھر ہیں۔ اس کا مطلب کیا؟ بھئی میں نے اپنا گھر جتنے میں بنایا اس میں سے 100% یعنی 1% 100% بولے تو 1% اللہ کے گھر کے لیے اگر دینے کی نیت کریں تو صحیح بات یہ ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالی ہم سب کے ذریعے سے اپنا گھر کا کام کرا لے گا۔ سب نیت کریں گے انشاءاللہ بھائی۔ اس کے لیے آج اس وقت جتنے ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں، ہم سب اللہ کے بندوں کو اس لیے جوڑا گیا، اللہ کے طرف سے، یہ اللہ کے طرف سے جوڑنا ہوا ہے۔
میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اللہ کا مہمان، اللہ کا مہمان، اللہ کے گھر کا مہمان اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اب یہ جو جڑے ہیں کس کے گھر کے لیے جڑے ہیں؟ بولو بھائی، اللہ کے گھر کے لیے جڑے ہیں، تو اللہ ہمارا میزبان ہے، ہم سب اللہ کے کون ہیں؟ بولو۔ اور یہ جو کھانا ہم لوگ کھائیں گے یہ میزبانی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ جو اکرام ہمیں ہو رہا ہے یہ اکرام کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ ہم جو جس جگہ پر بیٹھے ہوئے یہ جگہ کس کی ہے؟ ابھی وقف کے معنی کیا؟ وقف کے معنی ہے کہ یہ ہر زمین اللہ کی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ، پوری زمین تو اللہ کی ہے۔ اللہ کی زمین کو بندے نے اپنے قبضے میں لے کر، گورنمنٹ اجازت دے کر، بھئی یہ زمین تم بیچ سکتے ہو، اس نے لیا پھر اس نے بیچا، اس نے لیا اس نے بیچا، اس نے لیا اس نے بیچا، اس نے لیا اس نے بیچا، پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ جو چیز مجھے ملی ہے یہ میں اللہ کو دے رہا ہوں۔ اللہ سے زمین آئی اور پھر اللہ کے پاس جا کر پہنچ گئی۔ وقف کے معنی کیا؟ جہاں سے آئی وہیں جا کر رک گئی۔ وقف کے معنی رکنا۔ وقف کے معنی کیا؟ رکنا۔ کیا مطلب؟ جہاں سے نکلی تھی پوری زمین دنیا کی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اب دیکھیے آپ سلگٹے میں ہیں، اب جو آؤٹر ایریا ہے، چلتے چلتے ایک دن آئے گا وہ بھی آباد ہو جائے گا، چلتے چلتے ایک دن آئے گا وہ بھی آباد۔ آپ دور دیکھیں گے جو زمین کسی کی نہیں، بھئی کس کی؟ بھئی کس کی؟ کسی کی نہیں، یہ گورنمنٹ کی، یہ گورنمنٹ کی۔ پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ لوگوں کو دیں گے، لے جیے بھئی آپ اس کو اپنے قبضے میں لیجیے۔ اب وہ بیچے گا تو بیچتے، گویا اللہ کی زمین لوگوں نے قبضہ کیا، پھر بیچا 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 بیچا، پھر اس کو پھر اللہ کے پاس پہنچا دیا۔ اسے کہتے ہیں وقف۔ وقف کے معنی کا جہاں سے چلا وہیں آ کر رک گیا، جہاں سے چلا وہیں آ کر رک گیا، اللہ سے چلا اللہ کے پاس آ کر رک گیا، اسے کہتے ہیں وقف۔ اور آج ہم لوگ جس زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی زمین کو اللہ کو دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، سب دیں گے انشاءاللہ۔ اور دینے والے بندے کون؟ اللہ سے یہ کہیں گے یا اللہ ہم آپ کی زمین کو آپ کے نام پر دے رہے ہیں۔ جب اللہ کی زمین کو اللہ کے نام پر جن جن بندوں نے دیا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، نسلوں کو قبول فرمائے۔ جو ان میں مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ وہ چٹھی میں بھی نام لکھ کر دیے ہیں، اللہ ان سب کے نسلوں کی مغفرت فرمائے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے انصار کو دعا دی، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم اغفر الانصار و اولاد الانصار و اولاد اولاد الانصار۔ حضور نے فرمایا یا اللہ جو تیری دین کی مدد کرتا ہے اس کی بھی مغفرت کر، اس کے اولاد کی مغفرت کر، اس کے تمام نسلوں کی مغفرت کر۔ یہ دعا حضور کی دعا ہے، اس لیے کوئی دعا کی محتاج نہیں ہے یہ کام خود آٹومیٹک دعا ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ اس وقت ہم سب کو یہاں پر جوڑا تاکہ ہم اللہ کے گھر کا کام کریں، اور اس کے ساتھ ایک مدرسے کا بھی الحمدللہ نظام بنایا گیا ہے۔ اور مدرسہ عورتوں کے لیے میں تو یہ کہنا چاہوں گا سب سے پہلے حضور مسجد سے پہلے مدرسہ بنائے۔ جو ہی اقرا کا پیغام لے کر آئے سب سے پہلے آپ نے دار ارقم بنایا، دار ارقم بنایا، پہلے آپ نے دار ارقم بنایا، اقرا کا پیغام سنایا، اقرا کا پیغام سمجھایا، اقرا کا پیغام سب کو سکھایا دار ارقم میں۔ پھر نماز کا حکم نازل ہوا۔ بھئی نماز کا حکم تو بعد میں نازل ہوا، اس سے پہلے کہاں نازل ہوا؟ کوئی نازل نہیں ہوا حکم۔ پہلے حکم ہوا پڑھائیے، حکم ہوا پڑھیے اور پڑھائیے۔ جب حکم ہوا تو پہلا حضور نے کیا کھولا؟ مدرسہ، بعد میں مسجد۔
تو اسی طرح ماشاءاللہ اللہ مبارک کرے آپ حضرات کو، اسی ترتیب پر آپ حضرات نے مدرسے کا بھی نظام بنایا، مسجد کا بھی نظام بنایا۔ ہر مسجد میں مرد حضرات پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مسجد ہی ہے مردوں کے لیے تو مسجد میں مرد حضرات پڑھیں گے، لیکن مدرسہ ہے عورتوں کی۔ تو ہم مدرسۃ المسجد الانبیاء جو نام ماشاءاللہ ہمارے ساتھیوں نے سوچا، اللہ تعالیٰ اس نام میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اس وقت جو فلسطین میں حالات چل رہے ہیں بیت المقدس کے سلسلے میں، بیت المقدس جو مسجد اقصیٰ ہے، مسجد اقصیٰ جس کو مسجد الانبیاء کہا جاتا ہے، انبیاء دو ہی جگہ پر جڑے ہیں، حرام کو آئے، مسجد حرام مکہ المکرمہ کعبہ شریف کو طواف کیے، فردن فردن آئے، وہ بھی سب مل کر نہیں آئے، الگ الگ آئے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک مسجد حرام کعبۃ اللہ کو الگ الگ آئے، اکٹھا نہیں آئے۔ اکٹھا جو جمع ہوئے وہ صرف ایک ہی مسجد، وہ مسجد کون سی؟ بیت المقدس، بیت المقدس جس کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے، وہ یہ ایک مسجد ہے جس میں تمام انبیاء اکٹھا ہوئے، کسی جگہ پر اکٹھا نہیں ہوئے۔ اسی لیے مسجد حرام کو اپنی جگہ پر فضیلت حاصل ہے، اللہ کا گھر ہونے کے اعتبار سے۔ مسجد نبوی کو اپنی جگہ پر فضیلت حاصل ہے، حضور علیہ السلام کے مسکن ہونے کے اعتبار سے۔ نمبر 3 پر متفقہ طور پر جس کا مقام ہے وہ ہے مسجد انبیاء، وہ مسجد انبیاء بیت المقدس کو کہا جاتا ہے۔ جو اس وقت غزہ میں جو کچھ بھی حالات چل رہے ہیں وہ اسی کے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس مسجد کی حفاظت فرمائے، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ماشاءاللہ ہماری اس مسجد کا نام بھی مسجد الانبیاء رکھا گیا ہے۔ سب ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ ارے بے اسی کی ایک نشانی جب ہم یہاں بنانا چاہتے ہیں، ہماری مسجد طوبہ ہے بیت المقدس ہی کے شیپ میں، لیکن یہاں پر ہم جو مسجد قائم کریں گے مسجد الانبیاء، اس مسجد کی یاد میں، ان غزہ کے شہداء کے یاد میں، ان فلسطین کے شہداء کی یاد میں اور ان کے تدارک کی یاد میں کہ ہم یہاں پر مسجد الانبیاء قائم کریں گے۔ اور ہم سے یہ التجا ہے، ہم سے یہ درخواست ہے، اللہ کے بندو آپ کے طرف سے بنیادی کام ہو جانا چاہیے اور آگے بڑھانا اللہ کے طرف سے نظام بنے گا۔ کریں گے میں انشاءاللہ ہم سب؟ ارے بھی سب کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کریں گے؟ اللہ کا نام لے کر ہر ایک بندہ ارادہ کرے، عزائم کرے، ہمت کرے، حوصلہ بڑھائے۔ اللہ رب العزت دینے والا، جو دیتا ہے اللہ اسے دیتا رہتا ہے۔ اللہ کے نظام پر یقین کر کے دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی غیبی مددیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمتیں کر کے بتاؤ۔ آپ کے سامنے دو طرف بھی اشتہار ڈالا ہوا ہے، یہ دونوں اشتہار میں تفصیلات موجود ہیں۔ آپ باقاعدہ ہمت کر کے زیادہ سے زیادہ حل میں مزید ہونا چاہیے۔ کسی نے لکھایا اس سے ڈبل میں لکھاؤں۔ جیسے حضرت حسن کے پاس کسی نے آیا، پوچھا بھئی کیا ہوا؟ فرمایا میں تکلیف ہوں، پریشان ہوں، یہ ہوں وہ ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، جائیے 1000 بکریاں لے لیجئے۔ حضرت حسین کے پاس وہی فقیر پہنچا، کہا آپ کو آل رسول ہونے کا واسطہ کہ میں آپ کے خدمت میں آیا ہوا ہوں۔ بھائی کے پاس بھی گیا تھا، انہوں نے فوراً پوچھا بھائی نے کیا دیا؟ کہا 1000 دیا۔ کہا چلو میں 2000 دیتا ہوں۔ پھر حضرت حسن کو پتا چلا کہ انہوں نے بھی 2000 دیا ہے، تو حضرت حسن نے پھر اپنے صدقے میں اور اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہونا چاہیے، ارے بھی انہوں نے یہ دیا میں یہ دیتا ہوں، انہوں نے یہ دیا میں یہ دیتا ہوں، انہوں نے یہ دیا میں یہ دیتا ہوں۔ اس طریقے سے انشاءاللہ ہمارے اس کمپٹیشن پر وہاں فرشتے بھی مسکرا رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ بھی مسکرائے گا۔ سب کریں گے انشاءاللہ بھائی؟ ہمت کر کے بتاؤ کون کون انشاءاللہ کیا کیا اپنے طرف سے اللہ کے گھر کی امداد کریں گے؟ بتاؤ، ہمت کر کے بتاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زمین میں یعنی بنیاد میں جتنے پتھر لگیں گے وہ پورے پتھر انشاءاللہ دینے کے لیے کیا نام؟ خلیل بھائی تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس ارادے کو، عزائم کو قبول فرمائے۔ اللہ خوب ہمتیں اور خوب مدد نصیب فرمائے۔